الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب بتاتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب بھولے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ ابتدا بھی وہی انتہا بھی وہی، ابتدا بھی وہی انتہا بھی وہی، نہ خدا بھی وہی ہے خدا بھی وہی، نہ خدا بھی وہی ہے خدا بھی وہی، اس احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے میں بھی مانتے ہیں تجھے، اے نسیم اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ اے نسیم اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار اکبر فخر آدم و بنی آدم حضور جامع کائنات علیہ السلام کی بارگاہ بھی تسمنا میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرت محترم میں نے آپ احباب کے سامنے جو قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں خالق کائنات اپنے حبیب سے فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو اس آیت مقدسہ سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو تم چاہتے ہو کہ مجھ سے محبت کرنے کا، تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنا چاہتے ہو تو تم سے یہ بات، تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ محبت جو حضور کے در سے نہ ہو کر آئے ایسی محبت مجھے منظور ہی نہیں ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے علاوہ تمام چیزوں سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضور جان کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر تم ابھی تک کامل مومن نہیں ہو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ تو حضور جان کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے مال، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنے لگے. اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر تم سے محبت کرتا ہوں. یہ
حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کی محبت. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ مشرکین کی طرف سے جنگ بدر میں آئے. تو اس کے بعد جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ایک دفعہ گھر میں بیٹھے گفتگو ہو رہی تھی، تو حضرت عبد الرحمن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ اے ابا جان، جب آپ میدان جنگ میں جنگ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، آپ جب میری تلوار کے نیچے آئے تو محبت کے تجری نے جوش مارا، باپ کی محبت آئے آ گئی، جس کی وجہ سے میرے تمام اعضاء سکڑ گئے، میں نے اپنی تلوار کو روک لیا، میں نے آپ پر وار نہیں کیا. تو قربان جاؤ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر آپ کو جلال آ گیا، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. کہنے لگے اے بیٹا، تو نے مجھے اپنا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، خدا کی عزت کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کر چھوڑ نہ دیتا، بلکہ میں تجھے حضور علیہ السلام کا دشمن سمجھ کر تیرا سر تن سے جدا کر دیتا. تو پتہ چلا کہ اگر باپ کی محبت کا مقابلہ بتوں کی محبت کے ساتھ ہو تو باپ کی محبت غالب آ جایا کرتی ہے، اور جب بیٹے کی محبت کا مقابلہ حضور جانے کائنات علیہ السلام کی محبت سے ہو تو حضور جانے کائنات کی محبت بھی غالب آ جایا کرتی ہے. یہ ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کا عشق کہ اپنا مال تو لٹا دیا مگر اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے دیا. تو آج کی اس پاک محفل کا آغاز کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں حافظ محسن اسحاق رضوی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور حضور علیہ السلام کی اس پاک محفل کا آیات بینات سے باقاعدہ آغاز فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محمد مصطفیٰ، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، محمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، محمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، جشن عید میلاد النبی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يوم يقوم الحساب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے حافظ محسن صاحب صاحب جو کہ خوبصورت انداز کے ساتھ اس وقت محفل کا آغاز فرما رہے تھے. دعا ہے خالق کائنات سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں سوز و گداز میں مزید برکت عطا فرمائے. حسن کی ابتدا عشق کی انتہا اے رسول خدا مرحبا مرحبا. حسن کی ابتدا عشق کی انتہا اے رسول خدا مرحبا مرحبا. آپ خیر البشر آپ خیر الورا اے رسول خدا مرحبا مرحبا. آپ شمع حرم آپ شاہ امم آپ شمع حرم آپ شاہ امم. آپ ابر کرم ہیں خدا کی قسم. آپ ہیں حق نظر آپ ہیں حق نما اے رسول خدا مرحبا مرحبا. آپ شمس الضحیٰ آپ بدر الدجا آپ صدر العلا آپ نور الہدا. آپ شمس الضحیٰ آپ بدر العلا آپ شمس الضحیٰ آپ بدر العلا آپ صدر العلا آپ نور الہدا. خاک با آپ کی سدرۃ المنتہا اے رسول خدا مرحبا مرحبا.
التمس ہوں حافظ دانش ریاض صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور حضور جان کائنات علیہ السلام کی بارگاہ کی قسمہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ مصطفیٰ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. نعت لکھنے کو جو کاغذ پہ لکھا بسم اللہ. نعت لکھنے کو جو کاغذ پہ لکھا بسم اللہ. آئے جبریل کی فوراً یہ صدا بسم اللہ. آئے جبریل کی فوراً یہ صدا بسم اللہ. اور نعت پڑھتا ہے کوئی جب دل سے تو جبریل امین. نعت پڑھتا ہے کوئی جب دل سے تو جبریل امین. اس کی آواز میں آواز ملا لیتے ہیں. آئے جبریل کی فوراً یہ صدا بسم اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
ریاض صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ عشق رسول میں اور ان کے سوز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آج کی ہماری مجلس کے مہمان خصوصی حضرت علامہ پروفیسر جمیل احمد زاہد صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہماری مجلس میں جلوہ گر ہوئے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ صحابہ میں آپ پہلی دفعہ تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ملاقاتیں اور یہ بہاریں ہمیں زندگی میں پھر بھی نصیب فرمائے۔ ان کے خطاب سے پہلے میں نے ایک دو تعارف آپ کو پیش کرنے ہیں۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ ہمارے استاد گرامی حضرت علامہ محمد بن صاحب سیالوی ختم نبوت پر حضور علیہ السلام کی شان پر اور ختم نبوت پر یوکے میں اور یورپ میں جو انہوں نے علمی کام کیا، اور ان کے علمی کام کی وجہ سے ڈنمارک میں، ناروے میں، جرمنی میں قادیانیوں نے قادیانیت سے توبہ کر کے رسالت مآب علیہ السلام کی غلامی کو اختیار کیا، اور کشمیر چینل پر اور النور چینل پر جو ان کے پروگرام ہوئے اور قادیانیوں کے ساتھ جو لائیو ڈیبیٹس ہوئے، اس میں بہت سے تجربات جو انہیں ہوئے اور بہت سی چیزیں جو انہوں نے آگے ہم تک منتقل کرنا چاہی، وہ انہوں نے ایک کتاب کی صورت میں ختم نبوت انسائکلوپیڈیا کے نام سے کتاب انہوں نے تصنیف کی ہے، اور وہ کتاب چھپ چکی ہے، آپ کے شہر میں آ بھی چکی ہے۔ میں تمام اہل علم سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اہل سنت تائیدار ختم نبوت کا نعرہ بچے بچے کی زبان پر ہے، اور انشاءاللہ ہماری اگلی نسلوں میں بھی یہ منتقل ہوگا، لیکن علمی لحاظ سے کسی کو جواب دینے کے لیے آپ کو ایسی کتابوں کی، ایسے مواد کی ہمیں ضرورت ہے۔ آیات کا سہارا لے کر قادیانی جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے بعد ادراء نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی غلط تشریحات کرتے ہیں۔ تقریباً 29 آیات وہ آیات بھی انہوں نے پیش کیے ہیں، قادیانیوں کے جو ان سے استدلال ہیں وہ بھی پیش کیے ہیں، اور جو ان کی اصل جو ان کی تفسیر ہے قرآن مجید کی وہ بھی اس میں پیش کی ہے۔ اور یہ علماء کے لیے اور طلباء کے لیے خاص طور پر بہت ضروری یہ چیز ہے۔ اسی طرح ایک بات انہوں نے جو احادیث جن سے وہ استدلال کرتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے ایک بات اس میں قائم کیا ہے، اور اس سے بھی ایک زیادہ، کیونکہ ہم اہل سنت ہیں، صوفیاء کو ماننے والے ہیں۔ صوفیاء میں سے حضرت شیخ قری الدین شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابن عربی، ان کے کتابوں سے، خاص طور پر ان کی کتاب فتوحات مکیہ سے انہوں نے بہت سے دلائل دیے ہیں جن سے وہ قادیانی استدلال کرتے ہیں۔ تو حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ وہ اہل سنت کے عظیم بزرگ ہیں اور صوفیاء میں آپ کا مقام و منصب ہے، تو ان کی ذات پر جو رد آتی تھی اور ان پہ جو اعتراض آتے تھے، اس کا انہوں نے حسین انداز میں جواب دیا ہے۔ تو یہ تمام اہل علم کے لیے اور علماء اور فتوا کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں، اس کتاب کو خریدیے، اور اس کے ساتھ ایک دوسری کتاب وہ بھی فتوا کے لیے ہے، اس میں انہوں نے 25 مختلف عنوانات پہ خطابات لکھے ہیں جو عام طور پر ہمارے یہاں خطابت کی اور تقاریر کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، وہ بھی لیجیے اور اس کا بھی مطالعہ کیجیے۔ اور عنقریب علماء اور فتوا کے لیے 365 دروس پر مشتمل کتاب آ رہی ہے، جس میں کسی بھی امام مسجد کو، کسی بھی خطیب کو ہر روز کا ایک درس لکھا ہوا ہے 4 یا 5 صفحات کا، وہ کسی ایک نماز کے وقت میں اپنے سامعین کو وہ سنائیں۔ صرف اس میں قرآن و حدیث سے استدلال ہے، اس کے علاوہ کوئی اس میں کہانی بیان نہیں کی گئی۔ اور وہ انشاءاللہ شاید ہمارا پروگرام تو یہ تھا کہ 12 ربیع الاول تک آ جائے، لیکن کتاب لیٹ ہوئی، انشاءاللہ چند ہفتوں میں وہ بھی آ جائے گی۔ تو اس لیے میں اس کتاب کا تعارف اس لیے پیش کر رہا ہوں، علماء نے تو کچھ طلباء نے تو وہ دیکھی بھی ہے، اور میں نے کئی دوستوں کو یہ گزارش بھی کی کہ ایسی کتابیں آگے پھیلانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے وہ لوگ جو ختم نبوت کے لیے کام کر رہے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ جو لوگ علمی کام کرنے والے ہیں اور مختلف لائبریریوں میں اس طرح کی کتابیں ہم رکھیں، اور ہمارے سنت کا مواد موجود ہونا چاہیے۔ کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ عالمی تحفظ ختم نبوت کے نام سے جو بدی حضرات کی ایک جماعت وہ کام کرتی رہی، اور انہوں نے اس وجہ سے انہوں نے ختم نبوت پہ کام کیا، ہمارے لوگ پیچھے تھے، لیکن الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہمارا ایک ایک بندہ، ایک ایک مجاہد پوری تحریک کا کام کر رہا ہے، اور کئی خاندان جو قادیانیت سے توبہ کر کے ان کی تبلیغ کی وجہ سے
شروع سے پھر سرکار دو عالم علیہ السلام کی غلامی میں آ چکے ہیں. تو ہم نے کہ ہر ایک کو، ہر طالب علم کو، ہر امام مسجد کو، ہر خطیب کو ختم نبوت کا بھی ایسے ہی مبلغ ہونا ہے جیسے ہم سرکار علیہ السلام کی باقی شانیں بیان کرتے ہیں. اس لیے اس کتاب کا مطالعہ کیجیے. اور بلکہ اگلی کتاب جو ابھی آ رہی ہے وہ مرزا قادیانی انسائکلوپیڈیا کے نام سے آ رہی ہے، اور یہ کتاب بھی عجیب کتاب ہوگی. انہوں نے مجھے فرمایا کہ مرزا قادیانی پہ اور لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اس کے کردار پہ، اور پہلے بھی یہ کتاب اس پہ آ چکی ہے. لیکن یہ جو کتاب آئے گی یہ مختلف لفظوں کے ساتھ انشاءاللہ آئے گی کہ لوگ اس کی شخصیت سے ہی نفرت کریں گے اور کوئی اس کی نبوت کا نام ہی نہیں لے گا. اس حوالے سے بھی کام جاری ہے. تو یہ ہمارے جو افراد کے کام ہیں، ہمارے بزرگوں کے جو کام ہیں، ہم نے اس کام کو آگے لے کے چلنا ہے. ہمارے بزرگوں نے اس پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 5 کتابیں لکھی ہیں ختم نبوت پر. حضور تاجدار گوڑا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک ہی تصنیف کافی ہوئی، جو جھوٹے کو جس نے گھر سے ہی نکلنے دیا. لیکن اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان کے غلام آج بھی دنیا میں موجود ہیں جو اہل سنت کے پلیٹ فارم سے قادیانیت کے خلاف کام کر رہے ہیں. ہم سب کو اس کے ساتھ کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی ہو، جب اس کے کام کو پذیرائی ملتی ہے تو وہ کام زیادہ کرتا ہے. اس لیے ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکات العالیہ ان کا ایک کالم کی کتاب ہے آئینہ ایام. جب وہ کتاب آئی تو مفتی صاحب نے مختلف علماء سے پوچھا کہ یہ کتاب آپ کو کیسی لگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا انسان بھی ہو تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے کام پر حوصلہ افزائی کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے مزید حوصلے دیتا ہے اور وہ اپنا وقت جو ہے وہ ان کاموں پہ لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اپنے معزز مہمان عظیم ادبی سکالر جناب پروفیسر جمیل احمد زاہد صاحب کو. آپ اپنے مخصوص بیان سے ہم سب کو نواز دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، غلام ہیں غلام ہیں غلامی رسول میں میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، الاسلام، تاجدار ختم نبوت